अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है जिस पे हम रिएक्ट करेंगे वो है अजमल कादरी साहब की से। वो भी अपने बयानात और लेक्चर्स की वजह से बहुत मशहूर है और बहुत अच्छी बातें भी करते हैं वो। तो आज उनकी एक वीडियो है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या है और बड़ी खूबसूरती से वो वाक़यात को बयान करते हैं। हाँ, तो उनका अंदाज़े बयान सबसे अलग भी है। हाँ, और बड़ा अच्छा और बड़े जामे किस्म से वो बोलते हैं और सुनने को दिल करता है। ऐसी शख्सियत है। एक गरीब आदमी बद्दू रात के वक्त वो कहीं बेचारा सुबह से चला था, मदीने पहुंचते उसे रात हो गई। उसने डरते हुए ना खैमा ही बाहर लगा लिया। जहाँ रात हुई ना, आधी रात हो गई, 1-2 बजे समझ ले पहुंचा मदीने, तो उसने बाहर ने खैमा लगा लिया। बीवी उसकी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया, बीमार हो गई, उसने खैमा लगाया। बीवी अंदर है। हज़रत उमर फ़ारूक गश्त पे थे रात को, साथ एक गुलाम था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे वो आग जल रही है थोड़ी सी, पता करो कौन है। तो आपका गुलाम पता करने गया तो बद्दू ने डांट दिया, कहने लगे जाओ तुम्हें क्यों बताऊं। हज़रत उमर खुद गए, कहने लगे मुसाफिर भाई बता तो सही। कहने लगा जी छोड़े, मैं आपको क्यों बताऊं, मैं कौन हूं, कैसे आया हूं। फरमाया खैमे के अंदर से कराहने की आवाज़ आती, कोई दर्द से चीख रहा है, बता हमें बात क्या है। कहने लगा जी मैं फलां बस्ती फलां इलाके का एक गरीब हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक से मिलने आया हूँ और रात हो गई है तो यहाँ खैमा लगाया है, सुबह मैं उनसे मिल के चला जाऊँगा। तो रात को तकलीफ देना पसंद नहीं किया, तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, पास कोई नहीं। हज़रत उमर कहने लगे तू ठहर, मैं अभी आया। चेहरे पे नकाब है, उसे बताया नहीं मैं ही अमीरुल मोमिनीन। उमर दौड़े गए, अपनी ज़ौजा से कहने लगे अगर तुझे बहुत बड़ा अजर मिल रहा हो तो हासिल करेगी। क्या करूंगी। तो कहने लगे चल फिर मेरे साथ, बहुत बड़ा अजर है। कैसी मोटिवेशन। यहाँ विलादत का वक्त है, जरूरत की चीजें साथ ले लो। उस औरत ने थोड़े दाने ले लिए, घी ले लिया। हजरत उमर से कहने लगी लकड़ियां इकट्ठी कर ले। अमीरुल मोमिनीन, काउंसलर की बात नहीं बता रहा आपको, मैं आपको MPA की बात नहीं बता रहा, MNA की बात नहीं बता रहा, जो 10 गांव को मिला के चेयरमैन बना उसकी बात नहीं बता रहा, उसकी बात बता रहा हूँ जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। उसकी बात बता रहा हूँ जो गली से गुजरे तो शैतान रास्ता ही बदल जाता है। उसकी बात बता रहा हूँ जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्र तो वो है कि 950 साल हजरत जिब्रील भी इसकी शान बयान करें तो अजमत खत्म नहीं होती। इतना बड़ा शख्स। हजरत उमर ने लकड़ियां इकट्ठी की, ईंटों का रोड़े लेके चूल्हा बनाया, पहुंच गए। आपकी ज़ौजा कहने लगी ये थोड़े दाने डालने, घी डालने और एक लकड़ी लेके इसको हिलाएं, तैयार करें। खुद ज़ौजा अंदर चली गई, हजरत उमर बाहर पकाने लगे। वो बद्दू कहते हैं मैं इस तरह का उनके साथ बिहेव करने लगा जैसे को किसी चौकीदार के साथ नहीं करता। मैंने समझा ये उमर ने चौकीदार रखे आने जाने वाले मेहमानों का। मैं कभी पानी का प्याला मांगता, कभी कोई बात, उमर दौड़े जाते, कभी पानी लाते। ओ मुसलमानों, ओ मेरे रसूल के गुलाम अजीजो, हजरत उमर फ़ारूक। वो गुलाम कहता है मैं उमर से कहता, मैं कहता गुलाम पानी ला, तो उमर दौड़ के पानी लाते। मैं कहता तुझे घी पकाना भी आता है, पहले भी कभी पकाया है? तो उमर फरमाते कोशिश तो कर रहा हूँ। मैं कहता पहले भी कभी तेरी बीवी ने ये काम किया है? तो हजरत उमर कहने लगे मुझे याद नहीं, पूछ के बताऊंगा। कहते हैं क्या रंग था, क्या अंदाज था, क्या मुस्तफ़ा की तरबियत थी, क्या अंदाज हुजूर ने सिखाए गुलामों को। ये किस तरह का अमीर है कि ये हंडिया पका रहा है, फूंके मार रहा है एक गरीब के लिए, देहाती के लिए जिसे जानते भी नहीं। अंदर उस शख्स की बीवी के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो हजरत उमर की बीवी अंदर से बोल के कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। जब कहा ना अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो तो वो शख्स कहता है मेरे हाथ कांपने लगे और मैं इस तरह दौड़ा कि मेरी पगड़ी गिर गई। मैं दौड़ा तो उमर ने बुलाया, कहा किधर जाते हो? कहने लगा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अमीरुल मोमिनीन, आप उमर हैं, कैसर और किसरा जिसके नाम से कांपे आप वो हैं जिसे मुस्तफा ने दुआ मांग के अल्लाह से मांगा, वो वाले उमर है आप। माशाअल्लाह। जिसके लिए अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं मैं रोज दुआ करता हूँ, वो वाले उमर है। जिसके बारे में अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था कि मैं अल्लाह से कहूँगा मौला जो तेरे महबूब की उम्मत के हक में सबसे बेहतर था मैं उसे खलीफा बना के, वो वाले उमर है। उमर अमीरुल मोमिनीन की बीवी वो तो खातून अव्वल होती है, वो तो मलका होती है, और तेरी बीवी दाई बनकर एक गरीब के बच्चे के पास बैठी रही है विलादत के वक़्त। उमर अमीरुल मोमिनीन होके तेरी दाढ़ी सारी धुएं से भर गई तो ड्यूटी करता रहा। तो सैयदना उमर रो पड़े,
اور اس بدو کو سینے سے لگا کے کہنے لگے تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے, اس شہر کا پتہ ہے؟ اس نے کہا حضور کہاں آئے ہو؟ فرمایا یہ میرے نبی کا مدینہ ہے, یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے, یہاں امیروں کا استقبال نہیں ہوتا, یہاں غریبوں کے استقبال ہوتے. یہاں حضور نے اس اسٹیٹ پہ میرے رسول پاک نے وہ والا رنگ دیا ہے کہ اب غریب سر اٹھا کے جینے لگے ہیں, اب مزدوروں کو عزتیں ملنے لگی ہیں, اب یتیموں نے سر اٹھا لیا ہے کہ ہمارا کوئی سننے والا. یقین کریں یاسر بھائی, ایسے نا روح کانپ اٹھی ہے بالکل, اور بہت کھڑے ہو گئے ہیں. ہاں, اور بہت ان کی گرجدار آواز ہے. ہاں ماشاءاللہ, بڑا اچھا انداز بیان, بہت اچھا ہے. اور جن کا بیان ہو رہا ہے اصل بات تو اس کی ہے. ہاں, وہ ایسی شخصیت ہیں جو باقاعدہ طور پہ مانگی گئی ہیں. بالکل, یہ وہ شخصیت ہے. اچھا, اب آتے ہیں اس ویڈیو کے ریاکشن پہ. یہ اس وقت کے حکمران ہیں یاسر, اور یہ ایسے حکمران ہیں جو کہ اتنی بڑی سلطنت پہ انہوں نے حکمرانی کی ہے نا, کہ آج کی جو مطلب اگر ہم اپنے ملک کی حکمرانی کی بات کریں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل, ان کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا. کمپیریزن نہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی سروسز دیکھیں, ان کا کسی کے لیے کام کرنا دیکھیں, اور مطلب ان کی بڑائی دیکھیں. بالکل, لیکن آج ہمارے حکمران ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یقین کریں, لوگ بیچارے بھوک سے مر جاتے ہیں, بچے بھوک سے مر جاتے ہیں. یہ تھر کے علاقے میں بچے بیچارے پانی کی وجہ سے مر جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور حکمرانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. بالکل, اور یہ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جتنے بھی تھے ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی, اور جیسا انہیں سکھایا گیا انہوں نے پوری اپنی زندگی میں عمل کر کے بتایا ہے زندگی کیسے جی جاتی ہے اور حکمرانی کیسے کی جاتی ہے. اور کبھی بھی اپنے جو نچلا طبقہ ہے اس کو کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں امیر المومنین ہوں تو میں سب سے سپیریئر ہوں. تو دیکھیں کتنی عاجزی تھی ان میں کہ وہ نوکروں کی طرح کام کر رہے ہیں, اور ذرا بھی غرور نہیں ہے. اور اپنی دیکھیں بیوی کو جب وہ بلا کے لے کے آئے ہیں تو ان کو موٹیویٹ کیا ہے, کوئی یہ حکم نہیں جاری کیا, کیونکہ وہ ان کے آرام کا ٹائم تھا. اگر وہ نہ بھی آتی تو کوئی فرق نہیں تھا, وہ نہیں آ سکتی تھیں. لیکن ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ اگر آپ اجر کمانا چاہتی ہیں تو ابھی آپ کو تھوڑی سی نیند برباد کرنی پڑے گی. اور وہ بھی ظاہر ہے پھر امیر المومنین کی. لیکن یہ دیکھیں, ہاں, لیکن یہ دیکھیں یاسر کہ یہ کوئی کونسلر یا واقعی ان کی بات ٹھیک ہے کہ ایم این اے کی بات نہیں ہو رہی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ حکومت مطلب بادشاہ, اس وقت کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے. بالکل, کہ اس وقت کے بادشاہ نے اور ان کی بیگم نے ایک اجنبی بندے کے لیے ان کے لیے کھانا بنایا, اور بالکل ایسے محسوس نہیں کروانے دیا کہ یہ بادشاہ کا گھر ہے یا مطلب یہ بادشاہ خود کھانا پکا رہا ہے. اچھا, ایک لحاظ سے نا یاسر, ایک لحاظ سے ہم خوش نصیب بھی ہیں اور ایک لحاظ سے ہم بڑے بد نصیب ہیں. وہ کیسے؟ خوش نصیب ایسے کہ ہم ایسی شخصیات جو ہے نا وہ ہماری رول ماڈل ہیں, بے شک ایسی شخصیات ہمارے لیڈرز ہیں. لیکن بد نصیب ہم اس لحاظ سے ہیں کہ ہم بالکل بھی ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے. بالکل, اور یہی ہماری بربادی کی آج کل وجہ بن چکی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا دیکھیں بلال, ہوتا یہ ہے عموماً کہ جو حکمران ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو نا, یہاں پہ ہم نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے خاص طور پاکستان میں, کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں, باقی عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. اب دیکھیں دوسری طرف ہم نے یہ جب واقعہ سنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, آنرشپ ہے, اصل بات ہے آنرشپ. انہوں نے آنرشپ لی. اگر ان کے اوپر ایک ذمہ داری دی گئی ہے تو انہوں نے ذمہ داری کے طور پہ اس کو نبھایا ہے, نہ کہ اس کو پاور کے طور پہ لیا ہے کہ جی میں حکمران بن گیا ہوں تو اب میں جو مرضی کروں. نہیں بھائی نہیں, یہ جو تخت ہوتا ہے یہ کانٹوں کا تخت ہوتا ہے, اس کے اوپر نیند بھی نہیں آتی ہے. جیسا کہ ہم نے بہت سارے واقعات ایسے احادیث کی بک میں پڑھے ہیں کہ امیر المومنین کس طرح کی زندگی گزارتے تھے. رات کو دیکھیں نا, اب امیر المومنین خود گشت کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ تو آج کل کے دور میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے ایک سیکیورٹی کے حصار میں رہتے ہیں, اور جہاں سے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے لوگوں کی زندگی یہ دوبر کر دیتے ہیں. بھائی عام بندہ تو ان کا مطلب ان سے ملاقات ہی نہیں کر سکتا. کام کرنا تو دور کی بات ہے, عام تو بندہ ان سے ملاقات ہی نہیں کر سکتا. تو یہ آج کے حکمران ہیں. اور دیکھیں ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ دیکھیں کس طرح عوام کی خدمت. اور یاسر میں نے مطلب سنا تھا کہ اس وقت جس بندے کو بھی نا پرانے دور میں حکمرانی ایسا کوئی عہدہ دیا جاتا تھا نا تو وہ پریشان ہو جاتا, وہ نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ
سے ہم انصاف نہیں، مطلب ہم اپنی جاب کے ساتھ یا ہم اپنی اسائنمنٹ کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے، بالکل، اور ہمیں یہ اسائنمنٹ نہیں لینی کیونکہ ہم 100% انصاف نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کل کو پوچھو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، جو طاقت دی گئی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کو ہم نے مرنا ہے اور ایک ایک چیز کا ہم نے وہاں پہ جواب دینا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور دیکھیں یہ صرف اور صرف اسی لیے ہی تو ہماری صحیح سے حکومت چلتی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے آتے ہیں، کچھ کرپشن کے لیے آتے ہیں، کچھ اپنی طاقت کا نشہ پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو عوام کی نہ تو فکر ہوتی ہے اور نہ اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ کسی کو بھی کوئی بھی طاقت دی جاتی ہے تاکہ کوئی جوانی ہو، خوبصورتی ہو، پیسہ ہو، عہدہ ہو، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا تو وہ ٹیسٹ ہے، بالکل، تو وہ آزماتا ہے انسان کو کہ وہ بیہیو کیسے کرتا ہے، تو کل کو اس کا جواب بھی وہ پوچھے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مطلب ہم اللہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان جیسے حکمران ہمیں دوبارہ، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی جو ہے وہ بھی ہم مایوس نہیں ہیں، ہمیں ان جیسا حکمران نصیب فرما۔ میں وہی بات آپ سے کرنے لگا تھا کہ اگر ہمیں ایسا حکمران چاہیے تو سب سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہوگا، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔